دوستو دبئی کو دنیا میں عیش و آرام اور شان و شوکت کا دوسرا نام مانا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر طرح کی لگژری اور فیسلٹیز سے بھرا ہوا نظر آنے والا دبئی اندر سے پوری طرح سوکھا ہوا ہے۔ اصل میں دبئی پورا ریگستان پر بسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پینے کے پانی کا کوئی بھی پراپر ریسورس موجود نہیں ہے، اور اس لیے دبئی پینے کے صاف پانی کا انتظام کرنے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ نامی ایک ٹیکنالوجی کی مدد لیتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں کہ دبئی آخر کار اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے پانی کا انتظام کیسے کرتا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کس کنٹری کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ تو دوستو دبئی یونائٹڈ عرب یعنی UAE کے 7 امارات میں سے ایک ہے۔ اس شہر کو دنیا کے سب سے مشہور اور سب سے مہنگے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس شہر کا اپنا ہی ایک امپریشن ہے کہ دنیا بھر کے لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، لیکن اوپر سے خوشحال اور کمپلیٹ فیسیلیٹیٹ نظر آنے والا یہ شہر اندر سے پوری طرح سوکھا ہوا ہے۔ دراصل دبئی ایک سوکھی ہوئی ریگستان کے اوپر بسا ہوا ہے، جہاں پینے کے پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے، اور تو اور یہاں بارش بھی پورے سال میں 5 سے 10 بار ہی ہوتی ہے، جو کہ دبئی کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ویسے تو سمندر کے کنارے بسا ہونے کے باوجود دبئی کے پاس پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پیا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی انسان لگاتار اس پانی کو پی لے تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ دبئی آخر پینے کے پانی کا انتظام کیسے کرتا ہے؟ تو دوستو دبئی کے اندر پانی کو صاف کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیکلنٹیشن پلانٹ بنائے گئے ہیں، اور ان پلانٹس کے اندر سمندر کے کھارے پانی سے نمک کو دور کر کے اس کو پینے کے لائق بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ پروسیس سننے میں جتنا آسان لگتا ہے، اصل میں اس سے کئی زیادہ کمپلیکس ہے، کیونکہ دن رات چلنے والے ان پلانٹس کو بے شمار ریسورسز اور کیمیکلز کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے چلتے ان کو چلانے کا خرچہ بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسٹیمیشن کے مطابق ان پلانٹس میں 1000 لیٹر پانی کو فلٹر کرنے کا خرچہ $60 یعنی لگ بھگ 4500 روپے تک ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پانی کے لیے اتنا خرچہ جھیلنا کسی بھی سرکار کے بس کی بات نہیں، اسی لیے دبئی بھی کسی ایسے سولوشن کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی اسے اس خرچے سے بچا سکے، اور پھر دبئی کو اس کا سولوشن کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے مل گیا۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ کلاؤڈ سیڈنگ کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے انہیں ہم بتائیں گے کہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال آرٹیفیشل رین کروانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دبئی اس ٹیکنالوجی کا استعمال اپنے پانی کے مسئلے کو دور کرنے کے لیے کیسے کرتا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی آخر کس طرح کام کرتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو کلاؤڈ سیڈنگ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کو سال 1946 میں امریکی ویگیانک وینسر شیفر نے ڈیولپ کیا تھا۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو بادلوں میں موجود چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے، اور جب پانی کی ڈراپلیٹس آپس میں جڑتی ہیں تو اس کے ذریعے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ دراصل اس ٹیکنالوجی میں سلور آیوڈائن نامی ایک رایونک کمپاؤنڈ بادلوں کے اوپر جھڑکا جاتا ہے، اور اس کو جھڑکنے کے لیے یا تو پلین کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر اسپیشل قسم کے جنریٹر کے ذریعے بادلوں میں بھیجا جاتا ہے۔ اب یہ رایونک کمپاؤنڈ جب بادلوں میں جاتا ہے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اور اسے بڑی بوندوں میں بدل لیتا ہے، جس کے ذریعے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو بادلوں کو بارش کرنے کے لیے فورس کرتی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کا استعمال کئی وقت سے کیا بھی جا رہا ہے، اور آج اس کی مدد سے صرف بارش ہی نہیں بلکہ آرٹیفیشل روپ سے برف باری بھی کرنا آسان ہو چکا ہے۔ تو چلیے دوستو اب یہ بتاتے ہیں کہ دبئی آخر کلاؤڈ سیڈنگ کا استعمال کس طرح سے کرتا ہے۔ دراصل دبئی کے سرکار نے ہجر کے پہاڑ میں ہٹا نام کا ایک ڈیم بنایا ہوا ہے، اور جب سمندر سے اٹھنے والے بادل ہجر کے پہاڑوں میں جاتے ہیں تب دبئی ان بادلوں میں کلاؤڈ سیڈنگ کرتا ہے، اور جب کلاؤڈ سیڈنگ سے پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو بارش کا وہ پانی پہاڑ سے نیچے آتے ہوئے سمندر میں جانے کے بجائے اس ڈیم کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اور پھر اس جمع ہوئے پانی کا استعمال دبئی نہ صرف پینے کے لیے استعمال کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے بجلی کا کام بھی کیا جاتا ہے۔
اب جہاں ڈیکلنٹیشن پلانٹ میں 1000 لیٹر پانی کو فلٹر کرنے کا خرچہ 4400 روپے آتا ہے، وہیں آج کلاؤڈ سیڈنگ کی مدد سے صرف 70 سے 75 روپے میں ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے دبئی اس ٹیکنالوجی کی مدد سے پینے کے صاف پانی کا انتظام کرتا ہے۔ دوستو، کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کا استعمال دبئی کی طرح دنیا کے اور بھی کئی حصے میں اچھے کاموں کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی ایک سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس کا استعمال ہتھیار کے روپ میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ سال 1955 سے 1975 کے بیچ لڑے گئے ویتنام وار میں امریکہ نے ویتنام کے خلاف کلاؤڈ سیڈنگ کا استعمال ایک ہتھیار کے روپ میں بھی کیا تھا۔ دراصل امریکہ کے سپاہی ہر سال مونسون کے سیزن کے دوران ویتنام کے بادلوں میں کلاؤڈ سیڈنگ کرتے تھے، جس کی وجہ سے تابڑ توڑ بارشیں شروع ہو جاتی تھی اور پانی کے باڑھ کی وجہ سے سارے راستے جام ہو جاتے تھے، جیسے کہ ویتنام کی ملٹری سپلائی پوری طرح سے ٹھپ پڑ جاتی تھی۔ امریکہ نے اپنے اس مشن کو آپریشن پوپ آئی کا نام دیا۔ اب یوں تو امریکہ اس ہتھیار کا نشانہ صرف ویتنام کے سپاہیوں کو ہی بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کے استعمال سے بہت سارے بے گناہ لوگ بھی مارے گئے، اور اسی لیے سال 1976 میں انوائرمنٹل موڈیفیکیشن نام کی ایک ایگریمنٹ بنائی گئی، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ فیوچر میں کبھی بھی یدھ کے دوران اس طرح کے ہتھیار کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اور یوں اس ٹیکنالوجی کو صرف آرٹیفیشل رین کے لیے ہی استعمال کیا گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ دبئی میں کلاؤڈ سیڈنگ پروسیس کے بارے میں جان کر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔